اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب جبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطٰہٰ ویاسین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین ابی القاسم محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون باواز بلند صلوات۔ دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، خادمین مجالس اراکین پروردگار ان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے، صدقہ نبی کی پاک آل کا اس ذکر کو ظہور امام کے ساتھ متصل فرمائے۔ جتنے مومنین نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں پروردگار تمام کو مستجاب فرمائے۔ اس ذکر کو، ان مجالس کو امام زمن کے نام سے منسوب کرتے ہیں، وہی اس عزاداری کے صحیح حقدار ہیں اور پرسے کے صحیح وارث ہیں۔ پروردگار ان کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ خمسہ مجالس جو سالانہ منعقد ہوتا ہے، اس کی پہلی مجلس کی ابتدا میں ہم نے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اسے آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ آپ کی سماعت میرے ساتھ رہی تو ہم ان چند گھنٹوں میں ایک طویل سفر کو اور کئی کتابوں کے نچوڑ کو آپ کے حوالے کر سکیں گے کہ جس طرح قرآن کی سورتوں کے نام ہیں اسی طرح قرآن کی آیتوں کے بھی نام ہیں۔ سورت کا نام بھی کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس سورہ میں گائے کا ذکر ہو اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، جس میں ستارے کا ذکر ہو اسے نجم کہا جاتا ہے، جس میں کسی خاص دسترخوان کا ذکر ہو اسے مائدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آیتوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ جس آیت میں پنجتن پاک کا اکٹھا ذکر ہو اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ ان کے گھر سے نکلنے کا تذکرہ ہو اسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، اور جس آیت میں اللہ انسانیت کو قیامت تک کا نظام عطا کرے اسے آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہی تو بات آگے بڑھے گی۔ ولایت اور کربلا کے عنوان سے ہماری 5 دن گفتگو جاری رہے گی، اور میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا جو میری کم علمی فقید العملی کے باوجود میسر ہو سکا۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ جو دوست آ رہے ہیں وہ بالکل سماعتوں کو میرے حوالے کریں گے تاکہ وہ چیزیں پہنچا سکوں جو دنیا میں سعادت کی باعث ہیں، آخرت میں نجات کی باعث ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی معروف آیت ہے جس میں خداوند منان و قدوس ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، ورسولہ پھر اس کا رسول ہے، والذین پھر وہ ایمان والے ولی ہیں، آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم راکعون وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، اسی کو آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے۔
عام طور پہ خطیب جب گفتگو کرتے ہیں اور ہم جیسے بندے بھی گفتگو کرتے ہیں تو تیزی میں کہہ جاتے ہیں کہ اللہ نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا ہے. یہ ایک اشتباہ ہے، جلدی میں بندے بول جاتے ہیں. ولایت ایک ہی ہے، ولی 3 ہیں. آپ اگر گھبرا گئے ہیں تو میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، آپ کی پوری توجہ ہوئی تو بات آگے بڑھے گی. ولایت ایک ہی ہے، ولی 3 ہیں. اللہ نے آیت میں 3 دفعہ لفظ ولایت استعمال نہیں کیا. ولایت کا لفظ ایک ہے ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ ہے. پھر اسی ولایت کو آگے جاری رکھا، پھر اس کا رسول ہے. پھر اسی ولایت کو آگے جاری رکھا، پھر وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. میں رک کے جملہ کہوں، ولایت اللہ کی ہے، وہی ولایت رسول تک پہنچتی ہے، وہی ولایت آل محمد تک پہنچتی ہے. وہ اللہ ولی، یہ آل محمد ولی. جو بندے جملہ سنبھال سکتے ہیں ان کے لیے پہلا جملہ ہے وہ اللہ ہی کی ولایت ہے جو محمد سے ہو کر آل محمد تک پہنچتی ہے. توجہ فرمائیے گا، اگر یہ بات میں پہنچا سکا. وہ ولایت ایک ہی ہے، بڑی توجہ رکھیے گا تاکہ موضوع کا سفر آسانی سے ہو سکے. وہ ولایت ایک ہی ہے، شروع اس سے ہوتی ہے، ختم ان پہ ہوتی ہے. حقیقی ولایت اس کے پاس ہے، اسی کی عطا کردہ ولایت سے رسول ولی ہیں اور رسول سے ہو کر آل رسول ولی ہیں. مجھے جملے کو آگے بڑھانا ہے. ولایت ایک ہے، ولایت کے مظہر 3 ہیں. بڑی توجہ. ولایت ایک ہے، ولیکم اللہ، اللہ ولی، رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے. یہی ولایت اگر اللہ کی صورت میں جلوہ گر ہو تو توحید کہلاتی ہے. بھائی اگر آپ کی توجہ ہو تو لطف آئے گا بات کا اور مجھے بات پہنچانے میں آسانی ہوگی. اگر یہ ولی اللہ کی صورت میں ہو، نظر آئے، تو توحید کہلاتی ہے. اگر یہی ولایت رسول میں نظر آئے تو رسالت کہلاتی ہے، اور یہی آل محمد میں نظر آئے تو امامت کہلاتی ہے. یہ پورا ایک نظام ہے، اگر آپ توجہ رکھ سکیں. یہ پورا ایک نظام ہے کہ شروع اس سے ہوتی ہے، ختم ان پہ ہوتی ہے. دیتا وہ ہے. یہ ولایت وہ چیز ہے جو اللہ بھیجتا ہے، ان تک پہنچتی ہے. درمیان میں جس ذریعے سے پہنچتی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے. اور ہم شیعوں کا دعویٰ ہی یہی ہے کہ آل محمد کے پاس جو بھی ہے وہ رسول اللہ کا دیا ہوا ہے. جو انکار کرتا ہے، بڑی توجہ، جو انکار کرتا ہے کہ علی کے پاس یہ ہے، وہ ہے، یہ نہیں، وہ نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ پھر رسول کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ اصل میں جاہل ہے. تو پہلا ولی اللہ، دوسرا رسول، تیسرا علی. ولایت ایک ہے جو سفر کرتی ہے. اگر وہ ذات کبریا کی صورت میں ہو تو توحید، اگر نبی میں نظر آئے تو نبوت، اگر آل محمد میں نظر آئے تو امامت. اور اس ولایت کی دشمن کے بھی 3 مراحل ہیں. اگر وہ پہلے ولی کا منکر ہو جائے تو مشرک بنتا ہے، دوسرے کا منکر ہو جائے تو کافر بنتا ہے، تیسرے کا منکر ہو جائے تو منافق بنتا ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. میں بالکل دقیق باتوں پہ، عمیق باتوں پہ اب کوشش کروں گا آسانی سے سمجھا سکوں. اللہ ہے ولی مطلق، اللہ ہے قادر مطلق. اللہ کی ولایت کسی کی دی ہوئی ولایت نہیں. میں جملے کو آسان کروں گا اور یہی نچوڑ ہوگا گفتگو کا. 3 ولی ہیں، 2 ولی مخلوق میں ہیں، ایک خالق ولی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ ولی وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دوسرے 2 ولی وہ ہیں جنہیں وہ کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا ہے. گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی میرے عزیز؟ پہلا ولی وہ ہے جو کسی کی احتیاج نہیں رکھتا، جو صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، قادر مطلق ہے، اس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، بیدہ الملک علی کل شیء قدیر، کسی کا محتاج نہیں. دوسرے 2 وہ ہیں چونکہ اس کے ولی ہیں تو وہ ان کو کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا. جو بندہ یہاں تک سفر کر آیا ہے، اگلی بات اس کے لیے ہے، یہ اس اللہ کا لطف ہے، کائنات کو ان کا محتاج کرتا ہے، ان کو کائنات کا محتاج نہیں ہونے دیتا.
وہ ہر چیز کو ان کے قدموں میں ڈالتا ہے، ان کو کسی کا محتاج، وہ قادر مطلق، وہ حی القیوم، وہ علی کل شیء قدیر، وہ اکیلا، وہ یکتا، وہ یگانہ، وہ لا شریک، اس نے ولی بنایا ان کو۔ اب ذات سب سے بڑی ہے اس کی، اکبر وہ ہے، قدیر وہ ہے، علیم بذات ہی وہ ہے، یہ تو اس کی مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا دشمن مشرک ہے، ان کا دشمن یہ کافر ہے، یہ منافق ہے۔ اب ٹیکنیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ بڑی سزا مشرک کی ہونی چاہیے تھی۔ بات تو وہ جو میں نے کر دی، ہمیں سننے کے لیے بھی کچھ مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ سنتے ہیں ان کے بنیادی کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے تاکہ بات آگے سمجھ میں آ سکے، اور آپ کے انشاءاللہ کلیئر ہے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور تول کے بول رہے ہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ہونا ٹیکنیکلی یہ چاہیے کہ جو اس کا انکار کرے سب سے زیادہ سزا اسے ملنی چاہیے، جہنم میں سب سے پست گڑا اس کا ہونا چاہیے جو مشرک ہے۔ لیکن قرآن میں ایسا نہیں، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ نہ مشرکین کا ہوگا نہ کافرین کا ہوگا، بلکہ وہ منافقین کا ہوگا۔ یعنی مشرک سب سے نچلے گڑے میں نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا، کافر سب سے نچلے گڑے میں نہیں ہوگا بلکہ منافق ہوگا۔ پروردگار ذات تیری ہے، کبریائی تجھے زیب دیتی ہے، کبر تجھے زیب دیتا ہے، تو نے یہ کیوں کہا کہ نہیں مشرک سب سے نیچے نہیں ہوگا، منافق ہوگا؟ کہا کائنات کو سمجھ آ جائے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ تو نہیں مانتا، جو مجھے نہیں مانتا وہ تو نہیں مانتا، اس لیے وہ میرے سامنے میرا انکار کرتا ہے۔ منافق وہ ہے جو مجھے مانتا ہے میری نہیں مانتا۔ بھائی مجھے بیرونی دشمن سے مجھے اتنی دشمنی نہیں جتنی مجھے اندرونی دشمن سے ہے۔ اب اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو اگلی بات کو کھولوں۔ ایک جملہ میں نے کہا بڑا نفیس، اور وہ جملہ کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے، دونوں نبی کو مانتے ہیں۔ جو محمد کو مانتے ہیں، میں رک گیا ہوں کہ توجہ ہو جائے، جو محمد کو مانتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، جو محمد کی مانتے ہیں وہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ توجہ فرمانے کے بھائی میں نے بات کو بالکل میں کوشش کروں گا کہ سمیٹ کے بات آپ کے حوالے کروں۔ جنہوں نے فقط محمد کو مانا ہے وہ محمد رسول اللہ پہ رک گئے، جنہوں نے محمد کی مانی ہے، میں نے ابھی کہا کہ محمد سے گزر کر ولایت علی کے پاس پہنچی ہے، اس کا مطلب ہے جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ خود سے نہیں پڑھتا، اسے محمد نے پڑھایا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے۔ اچھا بھئی رکو، ایک منٹ کے لیے رکو، میں جملے کو آگے بڑھاؤں لیکن ایک لمحہ آپ کا لوں گا۔ یہ علی ولی اللہ ہم اپنے پلے سے نہیں پڑھتے، قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، محمد جو تمہیں دے وہ لے لو، محمد جس سے روکے رک جاؤ، محمد نے ساری زندگی جو دیا وہ لے لو۔ میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اشیر سے لے کر غدیر تک جو محمد نے عطا کیا ہے اسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ میں ایک سفر کرواؤں گا، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا تاکہ بات کھل جائے۔ اشیر میں جب میرے نبی نے کہا، بڑی توجہ رکھیے گا، اشیر میں جب میرے نبی نے کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھی بنے گا، میرے پیغام پہ لبیک کہے گا، میرا وسیع قرار پائے گا، میرا ولی قرار پائے گا، سارا مجمع خاموش ہو گیا، جو بھی موجود تھا وہ سب خاموش ہو گئے اور سکوت ان پہ طاری ہو گیا۔ صرف ذات حیدر کرار اپنے پاؤں پہ کھڑی اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
بھائی اگر جملہ سنبھال سکو تو بڑا لطف آئے گا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی نے فوراً پلٹ کے کہا میں آج سے تجھے اپنا ولی اور وصی بناتا ہوں. ابھی یہ اسلام کے ابتدائی دن ہیں. ابتدا میں جس نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کہا اسے علی کہتے ہیں. جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ کہا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس نے بڑی توجہ رکھے گا, میں بات کو اگر بڑھا سکا سمجھا سکا, جس نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ پڑھا اسے علی کہتے ہیں. جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو بندہ اب تک متوجہ نہیں ہو تو اگلا جملہ اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ پڑھنا علی کی سنت ہے, علی ولی اللہ پڑھنا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ اگر آپ کی پوری توجہ ہو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. بھائی ایک بندہ, ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے تو مولا کا چاہنے والا امام کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا یبنا رسول اللہ. اچھا یہ عادت تھی مولا کے چاہنے والوں کی کہ اگر کوئی حدیث سنتے تو فوراً یقین نہیں کر لیتے تھے کہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی کہہ دے تو مان لو. وہ در اہل بیت پہ آتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کون سی بات محمد کی ہے کون سی محمد کی نہیں. وہ کل بھی آل محمد جانتے تھے, آج بھی آل محمد جانتے ہیں. حق اور باطل ان کے در پہ آ کے جدا ہوتا ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی شے ہے جو حقیقت سے دور ہے. تو وہ آ کے حدیثیں پوچھتے تھے. بڑی توجہ رکھیے گا. اس نے آ کے پوچھا اپنا رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر, میں نے آپ کے جد اعلیٰ رسول کائنات کی حدیث سنی ہے. کون سی حدیث؟ کہ میں نے سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ جنت جائے گا. امام نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. وہ آپ کی طرح مولائی تھا, تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے, قریب ہو کے. اب یہ بات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جو میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. پھر کہنے لگا مولا صرف محمد رسول اللہ پڑھنے سے جنت چلا جائے گا؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں صرف محمد رسول اللہ پڑھنے سے جائے گا. اس نے پھر زور دے کے آقا صرف محمد رسول اللہ. آقا مسکرا کے کہنے لگے سمجھ مجھے پہلی بار بھی آئی تھی تو کیا پوچھ رہا ہے. رکا بار بار اس لیے ہوں کہ باقی بھی متوجہ ہو جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کہنے لگے قیامت کے دن جو محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جنت جائے گا, یہ بات سچ ہے, لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق اسے ملے گی جو دنیا میں علی ولی اللہ پڑھتا رہا. جو دنیا میں گھبرائے تو نہیں بیٹھے دوستوں؟ بھائی یہی تو وہ کلمہ ہے جو ہمیں ذات مصطفیٰ نے دیا ہے. بندے مجھے نہیں پتا کیا بحث کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. وہ علامہ اظہر حسن زیدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے تھے چھوڑ دو اس باتوں کو, ان باتوں کو کہ علی کلمے کا حصہ ہے یا نہیں. کہتے ہیں پرانے دور میں, ابھی میرے نوجوان دوست جو میرے ہم عمر ہیں وہ سمجھیں گے, جو مجھ سے چھوٹے ہیں شاید سمجھیں شاید نہ سمجھیں, تو پرانے دور میں قسم کھانی ہو تو کلمہ پڑھ کے قسم کھائی جاتی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے چوری نہیں کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وہاں گیا تھا. اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ تک گارنٹی ہوتی ہے کہ اگلی بات بالکل ٹھیک ہے. علامہ رضا جی کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتے ہیں علی ولی اللہ ہے. ہم کلمے کی قسم کھا کے کہتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے. اگر ہم علی کو چھوڑ دیں تو فقط علی ہاتھ سے نہیں جاتا, ذات توحید بھی ہاتھ سے جاتی ہے, عقیدہ توحید بھی ہاتھ میں نہیں رہتا, عقیدہ رسالت بھی ہاتھ میں نہیں رہتا. اس لیے مومن اور منافق کی پہچان کو علی کہا جاتا ہے. ایک دقیق جملہ آپ کے حوالے اور بات تمام ہوئی. امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں میری گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں بالکل آسانی سے گزر رہا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں. مولا کے سامنے ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا یا اپنا رسول اللہ, یہ حدیث میں نے سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن علی جنت اور جہنم تقسیم کریں گے, کہ نبی نے علی کو قسیم النار والجنہ بنایا.
یہ اپنا رسول اللہ، میرا یقین نہیں آ رہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جنت اور جہنم تقسیم کریں۔ امام نے کہا چھوڑ اس حدیث کو، ایک اور حدیث تو نے سنی ہوگی۔ اس نے کہا ہاں میں نے سنی ہے، بڑی توجہ، میں بات کو کھولوں گا نہیں، مجھے پورا بھروسہ ہے آپ کی سماعت پہ، اور یہ میں آپ ہی کے حوالے کر رہا ہوں جو کہ توں روایت۔ انہوں نے کہا علی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ، یہ بتا یہ حدیث تو نے سنی ہے کہ علی مومن اور منافق کی پہچان ہے؟ اس نے کہا ہاں فرزند رسول، یہ حدیث میں نے سنی ہے کہ علی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ میرے آقا نے کہا پھر یہ بتا مومن کہاں جائے گا؟ کہتا جنت میں۔ منافق کہاں جائے گا؟ کہا جہنم میں۔ امام مسکرا کے فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ علی جنت جہنم تقسیم کیسے کرے گا، اور ابھی مان رہا ہے مومن جنت میں جائے گا منافق جہنم میں جائے گا۔ جو جنت اور جہنم دنیا میں تقسیم کرنے سے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ جو دنیا میں لکیر کھینچ دے، بتا دے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ اچھا جو بندے میرے ساتھ شرط لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے صرف سننا ہے بولنا نہیں، ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ زیادہ توجہ سے، بعض دوست ہوتے ہیں کہ جو علامہ اقبال مزاج ہوتے ہیں، وہ بات کی گہرائی میں اتر کے سوچتے ہیں، جب تک سوچ مکمل ہوتی ہے مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے ان کی سماعتوں پہ پورا بھروسہ ہے، اور میں نے کبھی بھی جو حیدر کرار کی مجلس میں آتے ہیں ان کی سماعتوں پہ شک نہیں کیا، ان کے کانوں پہ جو بھی آتے ہیں میں نے کبھی شک نہیں کیا۔ آپ کو پورا حق حاصل ہے، مجھ سے پوچھے کیوں شک نہیں کیا؟ اس لیے کہ مجھے ان کے کانوں پہ پورا بھروسہ ہے، ان کی سماعت اتنی مضبوط ہے، غدیر والا اعلان آج بھی ان کے کانوں میں پہنچ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، علی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا تو قیامت کا انتظار کر رہا تھا، میں نے تو یہی بتا دیا جنتی کون ہے۔ میں ایک حدیث اور پڑھوں گا، بات چلی نکلی ہے تو ایک حدیث اور سمجھ لیں۔ آپ نے ہزاروں لاکھوں دفعہ سنی ہوگی حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے سامنے؟ بڑی دقیق مرحلے پہ آ گئی گفتگو۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رچ گئی، مضبوط ہو گئی کہ جب قیامت ہوگی تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ سرداری حسن اور حسین کی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ محشر میں سرداری حسن اور حسین کی ہے، لیکن حدیث یہ نہیں بتا رہی۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ قیامت کے دن سرداری پنجتن پاک کی ہوگی، آل محمد کی ہوگی، جنت جہنم سلسبیل کوثر ہر جگہ پہ آل محمد ہوں گے، اور انہی کے فیصلے سے بندہ جنت یا جہنم جائے گا، انہی کے فیصلے سے کوثر پیے گا، انہی کے فیصلے سے کل صراط بندہ پار کرے گا، انہی کے فیصلے سے انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں سچ ہیں، لیکن حدیث یہ نہیں کہہ رہی، بڑی توجہ، حدیث کہہ رہی حسن والحسین، سیدہ حسن اور حسین دونوں سردار ہیں۔ بڑی توجہ، رکا اس لیے ہوں کہ بات کو سمجھا سکوں۔ سیدہ دونوں سردار ہیں، شباب جوانوں کے، اہل الجنہ ان جوانوں کے جو جنت جانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں بات کو سمجھا نہیں پایا، میں بات کو کھولتا ہوں۔ یعنی نبی نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن دیکھنا میرے دونوں بچوں کی سرداری ہوگی، نہ، میرے نبی نے قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ حسن اور حسین کو ہر بندہ سردار نہیں مانے گا۔ حسن اور حسین تو ان جوانوں کے سردار ہیں جو جنت جانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یعنی تم نے دیکھنا ہو کہ جنت جانے کی اہلیت کون رکھتا ہے تو دیکھنا حسن اور حسین کو سردار کون مانتا ہے۔ جو دنیا میں حسن اور حسین کی سرداری کا قائل ہو وہ جنت جانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں بات کو بڑھاؤں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جنت ملکیت ہے حسین کی، لیکن میں ایک جملہ رک کے کہوں گا، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جنت جائے، ہر مومن چاہتا ہے کہ جنت جائے، ہر بندے کی کوشش ہے کہ جنت جائے، جس کا جنت پہ یقین ہے وہ تو چاہتا ہے کہ جنت جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت جانا چاہتے ہیں، جنت کے مالکوں کو نہیں مانتے۔ بھئی جنت سے پیار ہے، جنت کے مالکوں سے پیار نہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں،
یہ جو سارے مسلمان حج پہ جاتے ہیں یہ ایک پتھر کو چومتے ہیں جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. جس کو چومتے ہیں حکم بھی ہے کہ آپ جب طواف کر رہے ہیں تو چومو. جو نہیں چوم سکتا دور سے ہاتھ کا اشارہ کرے اور ہاتھ کو چومے. یہی ہے نا. جب علماء کرام سے پوچھنا جا کے, میری بات پہ یقین نہ کرنا, یہ پتھر آیا کہاں سے, تو کہیں گے جنت سے. جنت جاگیر کس کی ہے؟ حسین کی. میں بات جو کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ رکھیے گا. جنت جاگیر کس کی ہے؟ حسین کی. یہ پتھر آیا کہاں سے؟ حسین کی جاگیر سے. یعنی جو پتھر حسین کی جاگیر سے منسوب ہو اسے چومنا عبادت ہے, اور جو علم حسین سے منسوب ہو, جو مالک جنت سے منسوب ہو, جو جھولا حسین سے منسوب ہو. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست بھائی. جو جھولا حسین سے منسوب ہو, جو ذوالجناح حسین سے منسوب ہو. اور کچھ اور بڑے بڑے نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ہم تو زیادہ کو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی عقیدتیں اپنی جگہ رہی, تم یہ جانور کو چوم رہے ہو. عقیدتیں اپنی جگہ رہی, تم یہ کالے کپڑے کو, یہ تو کپڑا ہی ہے, مارکیٹ میں جتنا چاہو مل جائے گا, کپڑے کو چوم رہے ہو. یہ لکڑی, یہ چنیوڑ سے جیسی لکڑی بنوانی ہے بنوا لو, تو تم کیوں چوم رہے ہو؟ میں ایسے لوگوں کو ترس کھاتا ہوں. تمہارے جانور کو چوم رہے ہو, کپڑے کو چوم رہے ہو, لکڑی کو چوم رہے ہو. ترس اس لیے کھاتا ہوں, یہ وہی مسئلہ ہے جو شیطان کو درپیش آیا تھا. بڑی توجہ رکھیے گا, میں بات کو حل کر کے بالکل سمیٹ آیا گفتگو کو. یہی مسئلہ شیطان کو درپیش آیا تھا. یہ تو ہمارے سامنے کہتے ہیں نا, اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا. اس نے کہا تھا اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے, میں کیوں جھکوں, کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے, مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. آگ کی فطرت میں بلندی ہے, مٹی کی فطرت میں پستی ہے. آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں, مٹی کے ذرات زمین پہ گرتے ہیں. جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا, پروردگار نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو. میری حیثیت کوئی نہیں کہ میں حدیث میں قرآن میں دخل اندازی کروں, لیکن میرا خالق ہے جتنا کسی اور کا خالق ہے اتنا میرا خالق ہے. پروردگار سوال کرنے لگا ہوں ان مومنین کی نیابت میں, پروردگار ٹیکنیکلی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آگ اوپر اٹھتی ہے, مٹی نیچے گرتی ہے, بھلا اوپر اٹھنے والی چیز نیچے گرنے والی چیز کے آگے کیوں جھکے؟ آواز قدرت آئے گی, زبان بند رکھو. یہ بدبخت شیطان مٹیریل کو دیکھ رہا ہے, نسبت کو نہیں دیکھ رہا. توجہ رکھیے گا, میں بات کو بڑھا رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں. یہ مٹیریل کو دیکھ رہا ہے, نسبت کو نہیں دیکھ رہا. یعنی آدم کے مٹیریل کو نہ دیکھو, اللہ کی نسبت کو دیکھو. ذوالجلال کے جانور ہونے کو نہ دیکھو, حسین کی نسبت کو دیکھو. علم کے کپڑے کو نہ دیکھو, حسین کی نسبت کو دیکھو. اور میں بات کو آگے بڑھاؤں, اس لکڑی کے جھولے کو نہ دیکھو. اور ایک اور بات طے ہو گئی, اگر آپ پوری توجہ کریں تو جملے کو آگے بڑھاؤں. ایک بات اور طے ہو گئی کہ جو مٹیریل پہ نظر رکھتے ہیں وہ شیطان والے ہوتے ہیں, جو نسبت پہ نظر رکھتے ہیں وہ رحمان والے ہوتے ہیں. جو نسبت کا ہے, جو چیز آل محمد سے منسوب ہو جائے وہ چیز قابل احترام ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آل محمد کو جو کچھ بھی عطا ہوا محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے عطا ہوا. بھائی بڑی توجہ رکھیے گا, میں بالکل قریب آ گیا جو بات میں نے آپ کے حوالے کرنی تھی. یہ ولایت محمد سے ہو کر اہل بیت تک پہنچی, یعنی آل نبی کے پاس جو بھی ہے وہ آقا کا دیا ہوا ہے. یا علی اکتب ما املی علیک, اے علی لکھو جو میں تجھے املا کروا رہا ہوں. یا رسول اللہ اتخاف علی النسیان, یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے بھول جانے کا خطرہ ہے؟ کہ یا علی میں نے اللہ سے دعا کی ہے, تو کبھی نہیں بھول سکتا, تو کبھی اشتباہ نہیں کر سکتا, تیرا دل کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یا رسول اللہ لکھوں کیوں؟ کہا تیرے لیے نہیں, تو یہ لکھ میرے خلفاء کے لیے. میں اپنی نشانی ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, ان کے لیے لکھ. کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ کہا وہی میرے خلفاء ہیں جن کی وجہ سے اللہ بارش نازل کرتا ہے. آپ تھک گئے ہیں, میں بات کو سمیٹ لوں. وہی میرے خلفاء ہیں. ہماری حدیثوں میں ایک بات کو سمجھ لیجئے, ہماری حدیثوں میں جہاں خلفاء کا لفظ ہو, اصحاب پیغمبر کا ذکر ہو, خاص اصحاب پیغمبر کا,
یا خلفائے راشدین کا ذکر ہو وہاں علی اور اولاد علی مراد ہوتے ہیں. یہ میں پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں. اس کے دلائل پھر صحیح اور میری شیعہ سنی کتابوں کے اوپر مکمل نظر ہے. حوالے میرے ذمے، تحقیق میرے ذمے، بات میرے ذمے. آپ بڑی توجہ سے سنتے آئیے، میں بات کو بڑھاؤں. میرے خلفاء کے لیے لکھ. یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ کہا وہی جن کی وجہ سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، وہی جن کی وجہ سے زمین میں شادابی ہے، وہی جن کی وجہ سے اللہ اناج اگاتا ہے، وہی جن کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ ہیں کون؟ کہا تیرے 2 بیٹے ہیں اور حسین کے 9 بیٹے ہیں. اور جب یہ میری بات ان تک پہنچے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نانا نے ہمارے لیے یہ لکھا ہے. آقا کو ان خلفاء پہ کوئی خوف نہیں تھا. آقا زمانے کو جانتے تھے کہ زمانہ پوچھے گا کہ اے فرزند پیغمبر یہ بات کر رہے ہو تو کہاں سے کر رہے ہو؟ تو میرے بیٹے دکھا سکیں گے یہ سنت رسول میں موجود ہے، یہ اللہ کی. ورنہ ان کی سماعت کی بات تو بس 2 جملے سنو اور بات تمام ہوئی. یہ آل محمد ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے نبی دیکھتے ہیں، ویسے ہی سنتے ہیں جیسے نبی سنتے ہیں. اب جب یہ طے ہو گیا کہ جیسے نبی دیکھتے ہیں، جب پہلی وحی ہوئی غار میں تو ایک چیخ سنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے. تو فوراً رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ تو فرمانے لگے یہ شیطان کی چیخ ہے. اے علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى. اے علی تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. 2 منٹ مجھے دے دو تاکہ پتہ چل جائے رسول دیکھتا کیا ہے. بھئی پھر ہی پتہ چلے گا کہ حیدر کرار کیسے دیکھتے ہیں اور رسول سنتے کیا ہیں. بڑی توجہ، شیعہ سنی کتابیں سامنے کھلی ہوں آپ کے اور آپ میری بات کی تصدیق کریں گے. حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ کو تلاش کرتے ہوئے آئے. کسی نے کہا رسول اللہ فلاں باغ میں آرام کر رہے ہیں. ابو ذر غفاری وہاں پہنچے تو رسول لیٹے ہوئے تھے. اب اگر جگائیں تو خلاف ادب ہے. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. اب ابو ذر کریں تو کیا کریں؟ جگا سکتے نہیں، سونے کا یقین نہیں. ابو ذر نے ایک ہیلہ کیا، کھجور کی خشک ٹہنی کو توڑا کہ آواز پیدا ہو. اگر نبی جاگ رہے ہوئے تو آواز دیں گے، اگر سو رہے ہوئے توجہ فرمائیے گا، اگر سو رہے ہوئے تو آواز نہیں دیں گے. جیسے ہی ابو ذر نے وہ ٹہنی کو توڑا رسول نے اسی حالت میں آواز دی ابو ذر مجھے آزماؤ نہیں، میں تمہیں سوتے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے جاگتے ہوئے دیکھتا ہوں. میں تمہیں سوتے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے تمہیں جاگتے ہوئے دیکھتا ہوں. لو اگلا جملہ تمہارے حوالے. یہ پہلی بات ہو گئی کہ رسول فرمانے لگے کہ میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں، میں تمہیں دیکھتا ہوں. اگلی بات سنیے گا. رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان رکوع سجود کر رہے ہیں. کچھ رسول اللہ سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، نبی سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں. نبی کائنات نے نماز ختم کی. بڑی توجہ رکھیے گا، اگر آپ کی توجہ ہے تو لطف آئے گا بات میں. نبی نے نماز ختم کی اور پیچھے مڑ کے کہنے لگے تم بھی پہلے رکوع میں گئے، تم بھی پہلے رکوع میں گئے، تم پہلے سجدے میں گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا منہ تو آگے تھا. مسکرا کے کہنے لگے مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑتا، میں تمہیں سامنے سے بھی ویسے دیکھتا ہوں، پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں سوتے بھی دیکھتا ہوں، جاگتے بھی دیکھتا ہوں. میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. اور میرے نبی نے کہا یا علی تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص، میں بات کو سمیٹ آیا بس قریب آ گیا، ایک شخص ملنے آیا مولا سے اور جب اس نے دستک دی تو ایک کنیز باہر آئی. اس نے کنیز سے کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کی. جب وہ دروازے سے گزر کر اندر داخل ہوا، مولا کے سامنے بیٹھا تو مولا نے کہا خبردار اس چیز کی توبہ کرو، آئندہ میں تم میں یہ چیز نہ دیکھوں. اس نے کہا یار جبنا رسول اللہ میں نے تو دیوار کے پیچھے یہ حرکت کی تھی. امام فرمانے لگے یہ دیواریں ہماری آنکھوں پہ پردہ نہیں بنتی، ہم تمہیں دیوار کے پیچھے بھی ویسے دیکھتے ہیں جیسے سامنے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پردہ غیب میں موجود ہے
وہ جو پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے نبی کائنات دیکھتے تھے، ویسے ہی سنتے ہیں جیسے نبی کائنات سنتے تھے. یعنی وہ پردہ غیب میں بیٹھی حجت خدا کو معلوم ہے کہ علی مسجد میں کون کون مومن آیا ہے، کس کس نیت سے آیا ہے، اور میرے دادا کا ذکر کس کس نے کس کس انداز سے کیا ہے، کیونکہ وہ حجت خدا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دوست؟ وہ جو پردہ غیب میں حجت خدا موجود ہے، بے بقائہی بقیت الدنیا، جس کے وجود سے کائنات باقی ہے، جس کے وجود مسعود کا صدقہ ہے، بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، جس کے دست کا تبرک ہے کہ کائنات کو رزق مل رہا ہے، اور جس کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہے. قدم سے مہدی دوراں کے زمین قائم ہے پانی پر، قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں. اگر اس کا وجود مسعود نہ ہو تو سانس لینا محال ہو. اگر اس کا وجود مسعود نہ ہو، اسے پتا ہے کہ اس مجلس میں کون آیا بیٹھا ہے. اور میں رک کے جملہ کہوں، یہ جو تم لوگ آتے ہو، تم آتے تھوڑی ہو. میں ایک دقیق جملہ کہہ کے بات میں ختم کر رہا تھا، اب ذہن میں آ گئی تو تبرک کے طور پہ وصول کرو. تم لوگ جو آتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں اپنی مرضی سے آتے ہو؟ صرف تمہیں بلایا نہیں گیا، تم اپنی مرضی سے علی کو نہیں مانتے، تمہارے آنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. پورے فیصل آباد میں مشہور ہے کہ جتنا پڑھا لکھا دقیق مجمع یہاں پہ موجود ہے، کہیں پہ موجود نہیں. مجھے افسوس ہوگا اگر میری بات ضائع ہو گئی. تم لوگ ابھی آئے نہیں تھے کہ طے ہو چکا تھا کہ ہمارے والا کون ہے. بھئی اگر بات کو سنبھال سکو، ایک بندہ امام کے سامنے آیا کہنے لگا، یہ اپنا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں اس وقت آپ کے شیعہ کتنے ہیں اور آپ کے دشمن کتنے ہیں؟ امام نے فرمایا تو اس زمانے کی بات کرتا ہے، ہمیں قیامت تک معلوم ہے. ہمیں اپنے شیعوں کی بھی خبر ہے، ان کے والد کی بھی خبر ہے، ان کی والدہ کی بھی خبر ہے. نہیں میں رکوں گا. اصول کافی کی ایک حدیث اور بات تمام ہوئی، ختم ہوئی بات. ایک شخص امیر ممکنات حیدر کرار شیر کردگار حجت جبار کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں. امام نے فرمایا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، چاہنے والا ہوں. امام نے فرمایا کذبت، جھوٹ بول رہا ہے. اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا میں آپ کا مولائی چاہنے والا شیعہ ہوں. مولا نے پھر بات کذبت، جھوٹ بول رہا ہے. جب وہ پریشان ہوا مولا نے کہا کذبت ما انت کما قلت، بات ایسے نہیں ہے جیسے تو کہہ رہا ہے. جس بندے کی توجہ ہے بالکل آخری جملہ وصول کیجئے، اپنی نسلوں میں منتقل کیجئے گا. بات ایسے نہیں ہے جیسے تو کہہ رہا ہے. اس نے کہا یا علی پھر بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان اللہ خلق الارواح قبل الابدان بألف عام، اللہ نے جسموں کو خلق کرنے سے پہلے روحوں کو خلق کیا تھا. ثم عرض علینا محبینا، پھر ہمارے چاہنے والوں کی روحوں کو ہمارے سامنے پیش کیا تھا. فواللہ ما رأیت روحک فأین کنت، میں نے وہاں پہ تجھے نہیں دیکھا، تو اس وقت کہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں یہاں کھولوں گا نہیں وضاحت، میں پھر کبھی کسی مجلس میں کروں گا، لیکن ابھی ایک جملہ سنبھالیے اور بات ختم ہوئی. آنے سے پہلے معلوم تھا کہ ہمارا کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. بس ایک جملہ اور اسی میں نتیجہ، اسی میں دلیل، اسی میں بات. آنے سے پہلے معلوم تھا ہمارا کون، آنے سے پہلے معلوم تھا ہمارا دشمن کون. کیونکہ جس نے وہاں ان کو مانا تھا وہ یہاں حلالی کہلاتا ہے، اور جس نے وہاں ان کا انکار کیا وہ حرامی کہلاتا ہے. بس بات ختم ہوئی. اس مجلس عزا میں جو آتا ہے اسے آل محمد جانتے ہیں. اس مجلس عزا میں جو بیٹھتا ہے اسے آل محمد جانتے ہیں. اس مجلس میں جو نیت لے کے آتا ہے اسے آل محمد جانتے ہیں. اس کے اعمال کا حساب آل محمد کے ذمہ ہے. لیکن ایک بی بی آتی ہے جو تمہارے آنسو صاف کرنے آتی ہے.
جو دیکھنے آتی ہے کہ میرے بچے کو کون رو رہا ہے. میں کبھی عقیدت میں یہ جملہ کہا تھا، تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ جب آنسو آئیں تو آنسو کو چہرے پہ مل لیا کرو. جب تبرک کے آنسو ہوتے ہیں، جو زہرا عطا فرماتی ہیں. نجف کے کئی علماء سے میں نے سنا، فرماتے ہیں کہ مجلس اعظام میں مقدس ہستیاں تشریف لاتی ہیں. اللہ جانے کہاں کہاں پہ کون کون بیٹھا ہوگا. جب مومن نہیں نہ روتے علی اکبر کی بات سن کے، عباس کے بازوؤں کی بات سن کے، تو یقیناً معصوم ہستیاں کہتی ہوں گی تو نے اکبر کی جوانی جو نہیں دیکھی، تو نے عباس علمدار کی جوانی نہیں دیکھی، تو نے اصغر کی معصومیت نہیں دیکھی. میں آپ سے ایک سوال کروں گا، فضائل تو ختم ہو گیا، مصائب کے 2 جملے ہو جائیں گے، عبادت ہو جائے گی. 3 دن محرم کے سید پیاسے رہے ہیں. 7 کو پانی ختم ہوا. میں نے کبھی کہا تھا کہ پانی 2 محرم کو ہی بند ہو گیا تھا، 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے. 7 محرم پانی ختم ہوا. تم سے کوئی پوچھے عباس کتنے پیاسے رہے، کہو گے 3 دن. تم سے کوئی پوچھے اون و محمد کتنے پیاسے رہے، کہو گے 3 دن. تم سے کوئی پوچھے قاسم کتنے پیاسے رہے، کہو گے 3 دن. تم سے کوئی پوچھے حسین کتنے پیاسے رہے، کہو گے 3 دن. اولاد والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، تم میں کوئی بتا سکتا ہے سکینہ کتنی پیاسی رہی؟ سیدہ سکینہ کتنی پیاسی رہی؟ حسین کے سینے کا تعویذ ہے سکینہ، جس کو نماز شب میں حسین نے مانگا تھا وہ ہے سکینہ. بس سزادارو 2 یا 4 جملے. میں نے پڑھا کہ جب حسین نے زین چھوڑی ہے نا تو خیمے میں 124 یتیم بچہ موجود تھا. میں یہ جملہ دوبارہ کہوں گا کہ تعداد سمجھ میں آ جائے تاکہ عبادت ہو جائے. خیمے میں 124 یتیم بچہ تھا جب حسین نے زین چھوڑی ہے. اگلا جملہ اللہ جانے کون سمجھے گا، کون برداشت کرے گا، کون روئے گا. جن کی چھوٹی اولاد ہے اللہ سلامت رکھے. جب حسین نے زین چھوڑی ہے 124 یتیم بچہ تھا. جب شام غریبہ میں زینب نے بچوں کو اکٹھا کیا صرف 84 بچ گئے. 40 بچے سیدوں کے، اللہ جانے کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گئے. اللہ جانے کتنے بچے خیموں میں جل کے مر گئے. اللہ جانے کتنے بچوں کو شمر کے تازیہ میں کھا گئے. میرے مومن بھائی سوچ رہے ہوں گے 84 تو بچا لیے نا علی کی لاڈلی نے، محمد کی بیٹی نے 84 تو بچا لیے نا. مجھے معاف کرنا، جب علی کی لاڈلی کربلا سے چلی ہے تو 84 یتیم تھے. جب کوفے میں داخل ہوئی ہے 64 بچ گئے تھے. عبادت میں شامل ہونا، آوازوں کو بلند کرنا، مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. سوچ رہے ہوں گے مومن 64 تو بچا لیے نا علی کی لاڈلی نے، 64 کو لے کے چل پڑے نا سید سجاد، بچا کے لے گئے مدینے. نا عزیزو جب کوفے سے چلی ہے تو 64 تھے، جب شام میں پہنچی ہے 11 بچ گئے تھے. جو مومن اب تک انتظار میں ہیں ان کے لیے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، 11 بچا لیے علی کی لاڈلی نے، ہو گیا ظلم تمام. نازدارو مجھے معاف کرنا، جب شام میں داخل ہوئی ہے تو 11 تھے، جب شام سے پلٹی ہے تو 3 بچ گئے تھے. اب مجھ سے پوچھو وہ بچے گئے کہاں پہ؟ ان بچوں کے ساتھ ہوا کیا؟ ماؤں کے ہاتھ پابند ہوتے تھے، بچوں نے ماؤں کو تھاما ہوا ہوتا تھا. جیسے ہی کمینے چابک مارتے تھے اونٹ بے قابو ہوتے تھے، بچے زمین پہ گر جاتے تھے، اوپر سے سواریاں کو لے جاتی. ماں پلٹ کے بیٹی اگر زندہ بچ گئی تو میری قبر میں ضرور آؤگی، ورنہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گرتے رہے. سفر ہوتا آیا، ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ سیدوں کا کوئی بچہ نہیں گرا، حسین کی بیٹی سکینہ پیچھے رہ گئی. تمہارے آنسو قبول کرے مولا. اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا آزادارو، اللہ رحمت نازل فرمائے ان آوازوں پہ جو حسین کے غم میں روتی ہے. تم تھوڑی دیر رو کے چلے جاؤ گے، کوئی کتنا روئے گا جو 35 سال روتا رہا، وہ بھی کہتا تھا بابا حسین جیسے رو رہے گا سے جان. اجرکم اللہ آزادارو، تھکنا نہیں. چند جملے. حسین کی بیٹی سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی. شمر کمینہ اٹھا، سید سجاد کی پشت پہ ظلم کرنے لگا، تازیانے مار کے کہتا بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. سنو گے جملہ؟ امام رو کے کہنے لگے میری بہن سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا.
بس عزیزو پھر کیا تھا؟ شمر کمینہ گھوڑے پہ بیٹھا، بجدل بن سلیم گھوڑے پہ بیٹھا، ان کمینوں نے رخ کیا ہے اس سمت کا جہاں پہ سکینہ رک گئی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں شام غریبہ میں ان کا ظلم دیکھ چکا تھا۔ میں نے بڑی آرام سے جملہ کہا، تم نے بڑے آرام سے سنا۔ کہہ رہا شام غریبہ میں ان کا ظلم دیکھ چکا تھا، ان کے تماچے دیکھ چکا تھا۔ بارے میں مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں میں جو کربلا سے لے کر شام تک رنگت بدل دے۔ حمید کہتا میں ان کا ظلم دیکھ چکا تھا، میں جلدی گھوڑے پہ بیٹھا کہ ان سے پہلے پہنچ کر سیدوں کی کچھ حفاظت کر چکوں۔ حمید کہتا ہے افسوس جب میں پہنچا ہوں کمینہ اجر رسالت دے چکا تھا۔ کہتا میں نے اس کو دھکا دیا، یہ پیچھے ہٹا، سکینہ میرے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی، میں گھوڑے پہ سوار ہوا۔ میں نے کہا بیٹا آ میرے ساتھ سواری پہ بیٹھتا، تجھے قافلے تک پہنچا دیتا ہوں۔ حمید کہتے جیسے ہی میں نے کہا نا سواری پہ بیٹھا تجھے قافلے تک لے جاتا ہوں، کہتا ہے وہ بچی دو قدم پیچھے بھی ہٹ کے کہنے لگی تو ایک نامحرم ہے اور میں حسین کی یتیمہ ہوں، میں تیرے ساتھ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ حمید کہتا میں نے تڑپ کے کہا سفر زیادہ ہے تو کیسے جائے گی؟ رو کے کہنے لگی تو سواری پہ چل سکینہ پیدل چلنا سیکھ چکی۔ اجرکم اللہ۔ حمید کہتا ہے میں چل پڑا، ہم قافلے کے قریب پہنچے۔ حمید کہتا میں دیکھ رہا تھا، میری نظر بچی پہ تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی اپنے بابا کے سر کے قریب جائے گی، جا کے کہے گی بابا میں تو تیرے سینے کا سکون تھی، بابا میں تو تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا میں تو تیری خوشبو محسوس کرتی تھی، بابا آنکھیں تو کھول، بیٹی کی حالت تو دیکھ۔ کہتا ہے بابا کے سر سے چپ چاپ گزر گئی ہے سکینہ۔ حمید کہتا ہے میں نے کہا پھوپھیوں کے قریب رکے گی، پھوپھی زینب کو بتائے گی پھوپھی اماں شمر نے بڑا مارا ہے، پھوپھی اماں میرا چہرہ چھوٹا تھا، شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ کہتا ہے پھوپھیوں سے چپ چاپ گزر گئی ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے کہا علی اکبر کے پاس رکے گی، بھائی سے جو بڑا پیار کرتی تھی۔ حمید کہتا ہے اکبر کے سر سے چپ چاپ گزر گئی ہے۔ حمید کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، سکینہ اس گھوڑے پہ قریب ہوئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگی چچا راضی اور ایک مرتبہ بھتیجی کو دے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب